ام لہم شرکاء، یا ان کے کوئی شریک ہیں، اللہ کے ایسے کوئی شریک ہیں اللہ کے برابر. شریک کون ہوتا ہے؟ پارٹنر. یعنی کسی بھی ادارے میں ایک میاں صاحبان ہوتے ہیں، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور کئی بھی ہو سکتے ہیں. وہ میاں صاحبان ایٹ پار ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے امپلائیز ہیں، امپلائی بڑے سے بڑا امپلائی بھی کبھی میاں صاحب کے ایٹ پار نہیں ہو سکتا. شرکاء جو اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں؟ مراد کیا ہے؟ اللہ کے شریک. یا اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے تو کوئی اللہ کا شریک آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں. تو کیا واقعی ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو پھر لے آئیں ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یہ جو ہوا میں پتھر مار رہے ہیں، ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، they are of no value. اگر واقعی ان کا کلیم ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور وہ ہمیں بچائے گا، اس شریک کو پروڈیوس کریں نا. قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے کہ تم اللہ کے شریک کہتے ہو، کوئی ایک شریک بھی ایسا لے آؤ جو مکھی کا پر بھی بنا سکے. ایک مکھی تک کو تو یہ پیدا نہیں کر سکتے. اور میں آپ سے کہا تھا نا کہ آپ سورج کی طرف ایک پتا کسی بھی باہر یہ درخت کے جو پتے ہیں ان کو کر کے دیکھیں، ایسا خوبصورت نیٹ ورک ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی تمام تر محنت کے باوجود نہیں بنا سکتا. اور تو اور اللہ تعالیٰ نے چڑیا کو جو گھونسلہ بنانا سکھایا ہے، وہ بھی میں اور آپ نہیں بنا سکتے. کیا ہے؟ دھاگے، پتے، ٹہنیاں، کیا خوبصورت طریقے سے اس کو گھمایا ہوا ہوتا ہے کہ ایک محفوظ ایک جگہ ہے جس کے اندر ایک ہالو جگہ ہے جس کے اندر وہ اپنے انڈے دیتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو پالتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا کوئی ہے تو لاؤ. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں.